اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ حکومت نے جو ہے وہ سلیبس جو ہے وہ چینج کر دیا ہے، تو سب سے پہلے میں آپ کو سلیبس بتا دوں 9th کلاس کا جو موجودہ سلیبس ہے، جس کے مطابق آج کے بعد ہماری کلاسز ہوا کریں گی اسکول میں یا آن لائن، وہ اس سیکشن کے مطابق ہوا کریں گی۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں سورۃ الانفال آپ نے آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 37، ٹھیک ہے 37، آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 37، اس کا ہم نے ترجمہ پڑھنا ہے۔ ترجمے کے ساتھ اس کا مفہوم اور اس کے جو بھی مشقی سوالات آتے ہیں وہ سارے کے سارے ہم نے اس میں کور کرنے ہوں گے۔ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 37 تک جو کچھ بھی ہمارا ترجمہ ہوگا، مشقی سوالات آئیں گے، مشقی سوالات میں آپ الفاظ میننگ آ جاتی ہیں، اس کے علاوہ شارٹ کوسچن آ جاتی ہیں، یا پھر اس میں کچھ آیات بھی آ جاتی ہیں جس کا آپ نے ترجمہ کرنا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ اس کا مفہوم بھی دینا ہوتا ہے۔ یہ سارا کچھ آپ کا سورۃ الانفال میں آئیے گا۔ پہلے چونکہ اس کا جو سلیبس تھا وہ آیت نمبر 1 سے لے کر 75 تک مکمل صورت ہی، لیکن اب یہ بہت کم ہو چکا ہے۔ دوبارہ سن لیں، یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا بھی ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تو آپ یہاں سے دیکھ لیں۔ اس کے بعد حدیث سیکشن جو ہے وہ حدیث میں ہم دیکھیں گے حدیث نمبر 1 سے لے کر حدیث نمبر 5 تک، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 1 سے لے کر حدیث نمبر 5 تک ہم نے اس کا ترجمہ اور اس کی تشریحات کو دیکھنا ہے۔ اس کے اندر جو بھی موضوعاتی مطالعہ جات آتی ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ اس کے اندر جو بھی مضامین آتے ہیں ہم اس کو بھی کور اپ کریں گے کہ حدیث میں کیا کیا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، کن باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 1 سے لے کر حدیث نمبر 5 تک ہم نے اس میں سورۃ الانفال، اور اس کے علاوہ حدیث نمبر 1 سے لے کر حدیث نمبر 5 تک یہ دو چیزیں ہم نے کرنی ہیں۔ موضوعاتی مطالعہ جات میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید کا ہم نے تعارف پڑھنا ہے، اس کی حفاظت کے بارے میں دیکھنا ہے، اس کی فضیلت کے بارے میں دیکھنا ہے، اس کے پڑھنے کے آداب کے، یہ سارا کچھ اس میں آ جائے گا۔ دوسرے نمبر پر جو موضوعاتی مطالعہ جاتا ہے وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ یہ آپ کا مکمل سلیبس ہے، یوں سمجھ لیں کہ بورڈ کے پیٹرن کے مطابق بھی ہے مکمل سلیبس۔ آپ نے 9 کلاس میں صرف اتنا ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسکول جب اوپن ہوں گے تب بھی آپ کو یہ بتا دیا جائے گا۔ یہ آپ کا مکمل سلیبس ہے جو کہ آپ نے 9 کلاس میں پڑھنا ہے اسلامیات کے حوالے سے، ٹھیک ہو گیا۔ تو امید کرتا ہوں سلیبس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید اگر کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم حدیث شروع کرتے ہیں۔ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے ہم نے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 1 سے لے کر 37 مکمل آیات ہم نے پڑھ لی ہیں، اس کا ترجمہ، مفاہیم اور اس کے اندر جو بھی موضوع آ رہے تھے، مضامین آ رہے تھے، وہ بھی ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ آج ہم شروع کریں گے حدیث سیکشن میں۔ ہم نے چونکہ بات کی تھی کہ 5 حدیث ہیں، تو سب سے پہلے اس سبق میں ہم بات کریں گے حدیث نمبر 1، اس کا ترجمہ اور اس کی تشریحات کو، ٹھیک ہو گیا۔ تو توجہ کیجیے گا، ہم کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1 ہے، آپ کتاب کو دیکھیں۔ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار، ٹھیک ہے۔ سمجھے ذرا، افضل سب سے افضل، ٹھیک ہے، جیسے کہ نام ہے اس میں تفضیل، اس کو ہم کہتے ہیں۔ افضل کا مطلب ہوتا ہے، جیسے آپ اس کو سمجھ لیں اکرم، اکرم کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا، ٹھیک ہے۔ جیسے اللہ اکبر بھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ افضل سب سے افضل، الاعمال اعمال یا عمل کیا ہے جی؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ و افضل الدعاء الاستغفار، اور سب سے بہترین دعا وہ استغفار ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے، بخشش مانگنا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں 2 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے حصے میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، اس کے پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ دوسرے نمبر پر استغفار کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، توبہ کرنا، بخشش مانگنا، اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ افضل جو دعا ہے وہ دعا کون سی ہے۔ یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ استغفار ہے۔ ترجمہ دیکھیں دوبارہ۔ حدیث جو ہے وہ بورڈ میں 3 نمبر کی ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ حدیث بورڈ میں 3 نمبر کی ہوتی ہے۔ 1 نمبر کا آپ نے کرنا ہوتا ہے ترجمہ، 2 نمبر کی آپ کی تشریح ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث میں سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ، اور سب سے افضل یا بہترین دعا استغفار ہے۔ تشریح کو دیکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقرار کو سب سے فضیلت والا عمل قرار دیا گیا ہے۔ اب پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ کے علاوہ اگر کوئی اور معبود ہے تو وہ شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام جتنے بھی آئے، اس کے بعد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کی تعلیمات کا درس کا ایک ہی مطلب تھا، مقصد تھا کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلانا، ایک اللہ کی توحید کی دعوت دینا، یہ سارے کے سارے اس میں آ جاتا ہے۔ ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود واحد ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود اور نہیں ہے، اللہ صرف اور صرف ایک ذات ہے۔ اسی لیے ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ سب سے افضل عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ خوش نصیب انسان وہ ہوگا کہ جس کو مرتے وقت جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کلمہ نصیب ہو جائے۔ ہمارے مسلمان ہونے کی شرط یہی ہے، پہلی شرط یہی ہے کہ جب تک ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے ہم مسلمان کے اس حصے میں داخل نہیں ہو سکتے جو کہ مسلمان کہلانے کا حقدار رکھتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ آپ کو مسلمان کہلانے کا بھی حق رکھتا ہے، اور اگر آپ کو موت کے وقت یہ نصیب ہو جائے تو اس کے لیے بھی بڑی خوشخبری ہیں۔ اور لا الہ الا اللہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث مبارکہ پڑھی ہیں کہ ان کو پڑھنے سے جو ہے وہ کتنا زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ دوسرے حصے میں بات کی جا رہی ہے استغفار، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی طلب کرنے کو سب سے فضیلت والی دعا قرار دیا گیا۔ اب دوسرے حصے میں دیکھیں یہاں پہ استغفار کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، معافی مانگنا، بخشش مانگنا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا مرتبہ استغفار کے بارے میں، بخشش مانگنے کے بارے میں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے بارے میں جو ہے وہ بات کی ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے پکی سچی توبہ کرو، معافی مانگو پکی سچی۔ اور مومنین کے اوصاف میں بھی ایک بات یہ شامل ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، جو لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب یہاں پہ بات کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے بارے میں۔ ہم سے اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انسان ہیں، انسان پیغمبر کی بات نہیں کر رہا، جتنے بھی انسان ہیں سب سے کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہوئی ہے، انبیاء اس سے معصوم ہوتے ہیں غلطیوں سے۔ تو جتنے بھی اس دنیا میں انسان ہیں سب سے غلطی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی ان غلطیوں جو کہ انسان اپنی زندگی میں غلطیاں کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کی غلطی کو معاف کرنے کے لیے اس کو مہلت دے دیتے ہیں کہ میرے حضور جو ہے وہ آ جاؤ، سر جھکا دو، سجدے کرو، رکوع کرو، مجھ سے معافی مانگو، میں بخشنے والا ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات صفات ہی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر انسان کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ نے وہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، وہ واقعہ ضرور سنا ہوگا کہ 99 قتل کرنے کے بعد اس انسان کے دل میں یہ رحم آیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ معافی مانگ لیتا ہوں۔ تو وہ ایک راہب کے پاس چلا جاتا ہے، وہ اس کو پوچھتا ہے کہ کیا میری معافی ہو سکتی ہے، میں نے اتنے قتل کر دیے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ کی کوئی معافی نہیں ہو سکتی۔ تو غصے میں آ کر وہ اس کو بھی قتل کرتا ہے۔ اس طرح 100 انسان کو قتل کرنے کے بعد وہ انسان اللہ تعالیٰ کے حضور چل پڑتا ہے معافی مانگنے کے لیے۔ ابھی راستے میں ہوتا ہے کہ اس کو موت آ جاتی ہے، ابھی راستے میں ہوتی ہے کہ موت آ جاتی ہے۔ اب فرشتے واپس میں فیصلہ نہیں کر پاتے کہ اس کو یا جنت میں ڈالیں یا جہنم میں ڈالیں۔ اب موت یوں سمجھ لیں کہ فرشتوں کے درمیان اب مقابلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک کام کرو، جس کی طرف یعنی 2 لکیریں یا 2 لائنیں لگا دی گئی تھیں، یوں سمجھ لیں کہ جو موت کی جو گناہوں سے بخشش کی طرف راستہ جاتا ہے وہ، اور جتنا راستہ وہ چل کر آیا وہ، ان دونوں کے درمیان فاصلہ طے کر لیں۔ جس کی طرف اس نے زیادہ سفر طے کیا ہوگا تو اسے معافی مل جائے گی، نہیں اگر اس نے سفر کم کیا ہوگا تو اس کو معافی نہیں ملے گی۔ تو اس طرح جب اس کا سفر جو ہے وہ ناپا گیا، اس کو تول بیمار سب کچھ کیا گیا، تو جو فرشتے جو ہے وہ معافی والا حصہ کھول کر بیٹھے تھے، اس کے قدم اس کی طرف زیادہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو معاف کر دیا۔ اب یہاں پر صرف بات سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ صرف نیت اس نے کی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں گا اپنے گناہوں کی، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ احادیث مبارکہ میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ واقعات ایسے ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، ورنہ قیامت کے دن تو پھر ہر انسان کو جو ہے وہ اس کے نام اعمال کے بدلہ ضرور چکانا ہوگا، جو کچھ بھی اس نے زندگی میں کیا ہے وہ ضرور جو ہے اس کو ملے گا۔ فضیلت والا عمل، پہلے حصے میں حدیث میں اللہ تعالیٰ نے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو الہ نہ ماننے کا اقرار ہے۔ اب یہاں پہ ایک شارٹ کویسچن یہ بھی بن جاتا ہے کہ الہ سے مراد کیا ہے، ٹھیک ہے، الہ سے مراد کیا ہے؟ تو الہ سے مراد یہ دیکھیں، الہ سے مراد ایسی ہستی ہے کہ جو عبادت کے لائق ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو الہ سے مراد لا الہ الا اللہ میں لفظ الہ سے مراد ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، ہمیں عقل اور بصیرت عطا کی، ہمیں نہ صرف زندگی بلکہ زندگی کی تمام نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔
ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قول و فعل سے اس ذات الہی کو مانیں، اسی کی عبادت کریں، اور سب سے زیادہ محبت بھی کریں تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اللہ تعالیٰ سے محبت کریں۔ اب حدیث کے اس حصے میں کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ سب سے افضل عمل لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ توحید کا اقرار کرنا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں سب کا ایک ہی درس توحید تھا، جیسے کہ قرآن پاک میں اگر ہم دیکھیں قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ وإلی عاد اخاہم ہودا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ قوم عاد کے پیغمبر آئے، قوم نوح کے پیغمبر آئے، یا جتنے بھی اس دنیا میں پیغمبر ہیں سب نے ایک ہی کام کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو بلانا۔ جبکہ دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ افضل الدعاء یا الاستغفار، کہ سب سے بہترین دعا کون سی ہوتی ہے؟ وہ استغفار ہے، معافی مانگنا ہے، بخشش مانگنا ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا، یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی، نافرمانیوں کی، جو بھی انسان اس دنیا میں غلطیاں کر لیتا ہے ان کی معافی مانگے۔ انسان بعض اوقات دنیا کی ظاہری رنگینیوں میں کھو کر، یا یوں سمجھ لیں کہ دنیا کی ذاتی خواہشات میں پڑھ کر اپنے خالق اور مالک کی رضا کے خلاف ہو جاتا ہے اور وہ کسی گناہ یا غلطی کا ارتکاب کر بیٹھا۔ لہٰذا اب اللہ کو الہ ماننے کے بعد جو دوسرا تقاضا یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، کیونکہ آپ کو آخرت میں نجات تب تک نہیں مل سکتی جب تک کہ آپ اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ لیں۔ اور دنیا میں ہمیں مہلت کا یہ وقت دیا گیا ہے، اور یہ صرف اسی وجہ سے دیا گیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی، غلطیوں کی اس پر شرمندہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ اپنے گناہوں کی معافی منگوا لیں اور اپنے گناہوں کو بخشش کو معاف کروا لے۔ جب تک اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، اب اگر کوئی اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہیے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل و جان سے لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک بات بتایا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ دیکھیں کتنی بڑی اور پیاری ہستی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل گئی، اور یہاں تک کہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے کبھی بھی زندگی میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ناراض ہو جائے، لیکن اس کے باوجود صحابہ بتاتی ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ آپ رات کو یوں سمجھ لیں کہ نماز عشاء کے بعد نماز کو شروع کرتے اور صبح ہو جاتی لیکن آپ کی نماز ختم نہیں ہوتی، آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا، پاؤں مبارک آپ کے سو جاتے، یہاں تک کہ آپ ساری رات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیتے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی گناہ تو نہیں کہہ سکتے، اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، یہ سارا کچھ۔ تو صحابہ کرام نے ایک مرتبہ پوچھ ہی لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جنت میں دنیا میں جنت کی بشارت دے دیا، اس کے باوجود تو آپ فرماتے ہیں کہ الا اکون عبدا شکرا، کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ جس نے مجھے ساری نعمتیں عطا کی ہیں، میں تو اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے سارا کام کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ جو ہے وہ استغفار پڑھا کرتے تھے۔ استغفر اللہ، آپ اس میں بہت ساری دعائیں شامل آپ کر سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، بہت ساری دعائیں آپ اس میں، یا ویسے چلتے پھرتے آپ ویسے اللہ تعالیٰ سے جیسے بھی آپ جس زبان میں بھی آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیں آپ مانگ سکتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہوتا تھا کہ آپ سارا دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اتنے ڈرا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ پسندیدہ بننے کے لیے، ان کے شکر گزار بننے کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ عملی زندگی سے اس کا کیا تعلق ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں۔ قیامت کے دن حقیقی نجات کا انحصار اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عائد کردہ فرائض کی ادائیگی پر ہی ہوگا، اس لیے ہر نیکی اور گناہ، اچھائی اور برائی کا علم ہونا ضروری ہے، لہٰذا ہمیں دینی اور جدید علوم ہر صورت میں حاصل کرنے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ چیزیں بھی حاصل کرنی چاہیے جو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کی ہیں۔ تو آج کی کلاس ہماری یہیں تک ہے، اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ دوسری حدیث مبارکہ کو دیکھیں گے اور اس کو پڑھیں گے۔ ہم نے حدیث نمبر 1 پڑھی، اس کا ترجمہ پڑھا، اس کی تشریحات کو دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ اپنے ٹیچر سے پوچھ سکتے ہیں، اور آپ نے کام کیا کرنا ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے حدیث کا ترجمہ اور اس کی تشریح، ٹھیک ہے، دونوں کو اپنی نوٹ بک پہ لکھنا ہے،
ترجمہ اور تشریح دونوں کو لکھنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے تاکہ بعد میں آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. ابھی سے اگر آپ یہ کام کر لیں تو آپ کے لیے آسانی بھی ہو جاتی ہے, بعد میں پھر جب کام زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر کیا بھی نہیں جاتا. تو آج کی کلاس ہماری یہیں تک تھی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, حدیث کو بار بار پڑھیے گا. حدیث پڑھنے کا ایک الگ اپنا بھی ثواب ہے, جیسا کہ قرآن پاک کو پڑھنے کا الگ ثواب ہے, اس کی تلاوت کرنے کا الگ ثواب ہے, اسی طرح حدیث مبارکہ کے بھی الفاظ ہیں, اس کو آپ پڑھیں تو اس کو بھی پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے. اور کوشش کریں کہ حدیث مبارکہ کو جب بھی آپ پڑھیں باوضو ہو کر پڑھیں. شروع میں آپ درود شریف پڑھ لیا کریں, 4 سے 5 مرتبہ درود پاک پڑھا کریں, اس کے بعد آپ جو وہ پڑھنا شروع کریں تو آپ کو انشاءاللہ آسانی سے یاد بھی ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس حدیث مبارکہ میں جتنے بھی احکام اور مسائل بیان کیے گئے ہیں اللہ تعالی ان سب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کی بھی کلاس یہیں تک ہے. اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ دوسری حدیث مبارکہ کو دیکھیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.